السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم شیخ بھائی نے واٹس ایپ گروپ میں سوال کیا ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا سنت ہے، اور ساتھ میں اسی کی وضاحت کر دیں کہ کیا شوال کے 6 روزے الگ الگ رکھ سکتے ہیں، تو اس کا جواب دے دیں۔ جزاک اللہ۔ پچھلے دنوں بھی ایک سوال کے جواب میں نے عرض کیا تھا کہ سوال کرتے وقت عموماً ہمارے بھائی جو ہے نا وہ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں جو عمل ہے وہ سنت ہے یا نہیں۔ کسی چیز کی سنت کی تحقیق کرنا اچھی بات ہے، لیکن عام طور پر جو ہے نا وہ سوال اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ آیا شریعت میں اس چیز کا ثبوت ہے یا نہیں۔ ثبوت ہے تو حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، مستحب ہے یا مکروہ ہے۔ تو سوال اس طریقے سے جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ مطلب سنت جب یعنی ہم سنت کی تعریف کی طرف جب جاتے ہیں تو سنت قولی بھی ہوتی ہے، سنت فعلی بھی ہوتی ہے، سنت تقریری بھی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے کرنے کا حکم دیں تو یہ سنت قولی کہلائے گا۔ کوئی کام آپ نے کیا ہو یہ سنت فعلی کہلائے گا۔ کسی کام کے ہوتے دیکھ کر آپ نے کوئی تنقید نہ کی ہو، منع نہ کیا ہو، تو یہ سنت تقریری کہلاتا ہے۔ لہذا سوال میں اس لفظ کا اضافہ نہ کرنا ہی بہتر ہے کہ جی فلاں عمل سنت ہے نہیں۔ بہرحال یہ صحیح مسلم ہے، اس کا ایک کتاب الصیام باب استحباب صوم 6 ایام من شوال اتباعا لرمضان، اس کے تحت یہ حدیث نمبر 2654 ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ گویا ہمیشہ روزے رکھنے والے کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اس حدیث سے شوال کے جو 6 روزے ہیں ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور ان کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بھائی نے سوال کے دوسرے حصے کے اندر کہا کہ کیا یہ روزے عید کے فوراً بعد اکٹھے رکھے جائیں یا یکے بعد دیگرے رکھے جائیں، مطلب یعنی کہ متفرق طور پہ رکھے جائیں، تو یہ شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کی احکام و مسائل کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 421 پر، یعنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 421 کے اوپر جو ہے ان سے یہی سوال ہوا، تو وہ جواب کے اندر کہتے ہیں کہ بہتر ہے اکٹھے اور متصل رکھیں، یعنی ایک ساتھ رکھیں۔ اگر منفصل اور وقفے بعد بھی رکھ لے تو بھی حدیث میں مذکور اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرے گا، البتہ ان کو شوال کے مہینے میں ہی رکھنا ضروری ہے۔ یعنی کہ حضرت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حدیث میں چونکہ 6 روزے رکھنے کا ذکر آیا ہے، اکٹھے یا متفرق طور پہ رکھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، لہذا جب شریعت نے اس معاملے میں خاموشی برتی ہے تو ہمارے لیے بھی جو ہے وہ ایک آسانی نکل آئی ہے۔ ہم چاہیں تو 6 روزے اکٹھے ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو متفرق طور پہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ شوال کا لفظ ہے کہ جو شخص شوال میں پھر 6 روزے رکھے تو لہٰذا یہ 6 روزے رکھنے شوال میں ہی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔